السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ 11 اکتوبر کو پشتون قومی جرگے کا آغاز ہوا اور آج 14 اکتوبر ہے، اس کا اختتام ہوا ہے۔ اختتامی صورت میں جو اہم چیزیں سامنے آئی ہے جو پشتون جرگے کے حوالے سے، اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اور اسی اختتامی جرگے کی صورت میں جو اعلامیہ ہمارے پاس آیا ہے، اس میں 11 نکاتی پر مشتمل متفقہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، اور اس 22 نکاتی پر مشتمل جو اعلامیہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، جو ابھی تک اطلاعات ہمارے پاس موصول ہو چکے ہیں، اس پر آج کی اس ولاگ میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ جو 22 ایسی نکاتی ایجنڈے ہے، جو اعلامیہ ہے، جو منظر عام پر آ گئی ہے، تو اس سے جو موجودہ جو حکومت ہے اس سے کافی جو ہے نا خوفزدہ ہے۔ اور پشتونوں نے جس طرح سے قومی جرگہ کیا، اور اس سے پہلے اگر بات کی جائے 14 یا 11 اکتوبر سے پہلے جو انتظامات کی جا رہی تھی، تو 3 مرتبہ پشتونوں سے جو اپنی علاقے میں اپنی سرزمین پر جو انہوں نے ایک پرامن جو جرگہ کرنا تھا، تو ریاست کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے اس کو 3 مرتبہ ان سے جو احتجاجی کیمپ تھی یا جرگہ کی جو گیم لگائی گئی تھی ان کو اکاڑ لی تھی، اور اسی دوران ان پر بھی فائرنگ بھی کیا۔ کافی لوگ اس میں زخمی بھی ہو گئی، اور 4-5 کی لگ بھگ جو پشتون لوگوں کی جو شہادت ہوئی ہے۔ اسی جرگے کے اختتام پر جو پشتون کی مشران ہے، جو ان کا جرگہ ہوا، تو اس کے بعد ایک لائحہ باقاعدگی طور پر طے ہو جاتا ہے۔ پشتون کی روایت کے مطابق اور پشتون جرگے کی روایت کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور جو بھی جرگہ ہوتا ہے تو اس کے بعد عدالت لگایا جاتا ہے، اور یہ چیزیں پھر اس کی سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ جو پشتون عدالت ہے اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور جو فیصلہ کیا ہے وہ جو ان کی 22 نکات پر مشتمل جو متفقہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، اسی جو اعلامیہ اور جو چیزیں منظر عام پر آ گئی ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ جو اعلامیہ جاری ہو چکا ہے ان میں یہ ہے کہ پشتون قومی جرگہ کی اہم نکات پر مشتمل جو اعلامیہ ہمارے پاس آ چکا ہے، ان میں نمبر 1 پر ہے یہ جرگہ تمام جرگوں کا تسلسل شمار کیا جائے گا۔ یعنی جو اس کے بعد یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر یہ جو جرگہ ہوا خیبر پختونخوا میں، جو خیبر کی سرزمین پر ان کی شکریابی ادا کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس جرگے پر عمل درآمد نہیں ہوا، 2 ماہ کا ٹائم ہے حکومت اور ریاست کے ساتھ، جو پاکستان کی ریاست ہے ان کو یہ پیغام بھجوا دیا ہے کل رات۔ آج صبح سویرے اعلامیہ ہمارے پاس آ چکا ہے، اور میں نے یہ اعلامیہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر پشتون جرگے کا یہی موقف ہے کہ اس جرگے پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر اگلا عمل یہ ہوگا کہ ہم نے پینڈی کے مقام پر اس مرتبہ یہ جرگہ کرنا ہے، یا تو اسلام آباد میں جرگہ کرنا ہے، اور اس میں ریاست کے سامنے یہ جو چیزیں ہے ہم نے رکھ دی ہے۔ یہ بہت خوفناک چیزیں ہے جو اس اعلامیہ میں جاری کر دی گئی ہے، اور پشتون جو جرگہ ہے ان کی طرف سے جو اعلامیہ اس وقت جو ساری جو پاکستان کی جتنی بھی پشتون کمیونٹی ہے ان کی طرف سے یہ اعلامیہ آ چکا ہے، جو ریاست نے 76 سالوں میں ان کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا ہوا ہے، اور جو ان کی جائزہ حقوق ہے، جو ان کی مراعات ہے، جو یا ان کی وسائل ہے، جو ان پر قبضہ کرنے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے ان کے ساتھ جو ریاست ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ ایک تو دہشت گردی خیبر پختونخوا میں اتنی زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے نا خود اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں، اور ریاست اس سب کے اندر خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو جرگہ ہو رہا ہے تو اسی دوران پشتون جو مشران ہیں ان نے ایک جائزہ مطالبہ کیا ہے، اور ان نے ایک گیلا شکوہ بھی کیا ہے کہ ہم جو یہ جرگہ کر رہے ہیں تو اس میں ریاست کی جو اہم کردار ہے، جو اہم اس وقت ستون ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اسی جرگے کے دوران یہاں پر ان کو آنا چاہیے تھا، اور پشتون جو جرگہ جو ان کے مشران ہیں ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کو اس ریاست میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کس طرح کے مسئلے مسائل ہے، تاکہ ہم کو اس میں اگر غلطی ہماری ہے تو ہم اس کو دور کرنے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی معاملات کو حل کر سکے۔ جرگہ تمام پشتون قوم کا جرگہ تصور کیا گیا ہے۔ اس جرگے کے مہمان نوازی کرنے پر کوئی کی خیل قوم کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی خیبر کے مقام پر یہ جو جرگہ منعقد ہوا
تو وہاں پر جو منعقد جو وہاں پر رہنے والی ہے کوک خیل قوم کا شکریابی ادا کیا، اور اسی جگہ پر ایک پشتون قوم کا ایک دفتر بنے گا۔ یعنی جو کوک خیل جگہ ہے خیبر کے مقام پر جو ابھی یہ جرگہ ہوا ہے، تو اس پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر پشتون قوم کا دفتر بنے گا، اور پاکستان میں جہاں جدھر جدھر بھی پشتون رہتے ہیں ان کی مسئلے مسائل یہاں پر سلجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ جرگہ مندرجہ ذیل باتوں پر متفق ہے۔ جو یہ جرگہ یہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے پشتون قومی جرگے کے حوالے سے، تو یہ جو مندرجہ ذیل متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش کر دی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ افواج پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں کو 2 مہینوں کا وقت دیا گیا ہے کہ ہمارے علاقے سے نکل جائے۔ یہ اس وقت ریاست کو سوچنا چاہیے کہ ابھی جو ہے نا پشتون اکٹھی ہو گئی ہے اور ان کا جائزہ مطالبات ہے جو ان چیزوں پر مجبور کر دی گئی ہے پشتونوں کو کہ ایک تو دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، اور دہشت گردوں کو واضح طور پر یہ پیغام بھجوا دیا ہے کہ 2 دن یا 2 مہینوں کے ٹائم لائن ہے آپ کے پاس، اور پاکستان کو بھی یہ واضح طور پر یہ پیغام بھجوا دیا ہے کہ 2 مہینوں کا وقت ہے آپ کے پاس کہ ہماری علاقوں سے نکل جائے، ورنہ پھر ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے اور اپنا تجزیہ آپ کے جو ہماری موقف ہے وہ 2 مہینے کے بعد آئے گا، اور پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ اور دہشت گردیوں کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے۔ اگر 2 مہینوں میں یہ نہ نکلے تو پھر جرگہ فیصلہ کریں گے، یعنی جرگہ متفقہ طور پر جو پشتون ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ان قوتوں کو کس طرح سے نکالیں گے۔ اس پختون زمین پر جو وسائل ہے اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، یعنی پشتون جو وسائل ہے جتنی بھی وسائل ہے پشتون کی جو اس وقت ان کی بے دریغ استعمال کر رہے ہیں ریاست پاکستان، یعنی جو ریاست اس وقت پشتونوں کی جو سرزمین پر جو وسائل ہے، جو کرومائٹ ہے، جو جتنی بھی وسائل ہے جو خیبر پختونخوا کی ہے یا پشتونوں کی ہے، ان کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ان کا ایک مثال یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان یا خیبر پختونخوا کی جو بجلی اس وقت بے دریغ استعمال ہو رہی ہے، تو ان کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، اور اس پر یہ پھر پیسہ کر لیا جائے گا۔ 2 ماہ کا ٹائم لائن دیا گیا ہے کہ اس میں جتنی بھی پشتونوں کا جو اس وقت وسائل ضائع ہو رہے ہیں اور ان کا احتسال ہو رہا ہے، تو ان کی تناظر میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ شہیدوں اور زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف وکیلوں کی ایک ٹیم تیار کی جائے گی، یعنی یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی شہید ہو گئی ہے جنگوں کے دوران، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا یا قبائلوں میں جس طرح سے حالات گزرے ہیں، اور جو شہید ہو گئی ہے ان کے گھروں میں بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے گھروں پر ایک تو قبضہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی زمینوں پر جو جس طرح سے قبضہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے پچھلی 15-20 سالوں سے، تو جو پشتون جرگہ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شہید اور جو سرزمین پر قبضہ کرانے کے والوں کے خلاف وکیلوں کے ایک ٹیم تیار کیا جائے گا، اور ان کی مقدمات جو ہے نا آئینی طریقے سے عدالتوں میں یہ جو وکیل تیار کی جائے گی وہ لڑیں گے۔ جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ بجلی قواعد کے لیے پری اور جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے دوسرے علاقوں میں 5 روپے فی یونٹ، 1 روپے سے لے کر 5 روپے پر یونٹ ان کو دی جائے گی۔ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں تمام صوبوں کے کنیکشن کارڈ دی جائے گی۔ یعنی جرگے نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اس وقت پشتون کا بجلی استعمال ہو رہا ہے، جو ان کی پانی سے جو بجلی بنا رہے ہیں، تو اس وقت ایک تو پاکستان میں اور دوسرے پشتونوں کو 60 روپے فی یونٹ بجلی دے رہے ہیں، تو یہ کافی مہنگی بجلی اس وقت دے رہی ہے۔ تو پشتون یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جو جرگہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو قبائلی علاقے جتنے بھی اضلاع ہے، جتنی بھی ایجنسی ہے، ان کو فری بجلی دیا جائے، اور جو پختونخوا کے علاقے ہیں یا جدھر بھی پشتون رہتے ہیں تو ان کو 1 روپے سے لے کر 5 روپے تک فی یونٹ دیا جائے۔ یہ جو اعلامیہ جاری کر دیا ہے ان میں یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ 1 روپے سے لے کر 5 روپے تک فی یونٹ بجلی خیبر پختونخوا کو دیا جائے۔ جرگے پہ جو اس پر جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ڈیورنڈ لائن پر تمام تجارتی راستوں کو پرانی قوانین کے مطابق بحال کیا جائے، یعنی جو افغانستان اور خیبر پختونخوا کی جو بارڈر ہے اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ پاکستان کی جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، جو پشتونی جرگہ ہے، انہوں نے متفقہ طور پر یہ اعلامیہ ان میں یہ کہا بھی گیا ہے
کہ جو ڈورینٹ لائن ہے جو افغانستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو لائن کھینچا گیا ہے، تو اور جس طرح سے ایران اور پاکستان یا انڈیا پاکستان یا جو چائنا پاکستان کے درمیان جو راستے ہیں اس پر جو تجارت ہوتے رہتے ہیں، تو جو خیبر پختونخوا کی جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، پشتون کی جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پرانی قوانین کے مطابق پوری طور پر یہ بحال کر دیا جائے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان یا خیبر پختونخوا افغانستان کے درمیان جتنے بھی راستے ہیں وہ پرانی قوانین کے مطابق پوری طور پر بحال کیا جائے۔ اگر بحال نہیں کیا جائے گا تو 2 ماہ کے جو وقت ہے حکومت پاکستان اور ریاست کے پاس، پھر ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو راستے ہیں کس طرح کھولنے ہیں اور کس طرح سے نہیں کھولنے ہیں۔ لیکن ان سب کے اندر ریاست کو بھی سوچنا چاہیے اور وفاقی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ طاقت کے ذریعے یا طاقت کے بل بوتے پر کسی ریاست یا کسی آپ عوام کو دبانے کی اگر کوشش کرتے ہیں یا پشتونوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رہے پشتون وہی قوم ہے جس کو آپ جتنی دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ اور وہ بڑے مقدار میں ابھریں گے، آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ یہ جو اس وقت آگ پشتونوں میں اگل رہی ہے، اگر آپ نے اس میں پھیلنے کی کوشش کی تو یہ آپ کے لیے کافی زیادہ خطرہ لائق ہو سکتے ہیں۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ قبائلوں کے درمیان مسائل کے حل کے لیے کمیٹی امن کے لیے کام کریں گے، یعنی قبائل کے درمیان جو اس وقت دشمنی ہے، جو آگ پھیلی ہوئی ہے، جو نفرت پھیلی ہوئی ہے، جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور جو قبائلوں کے درمیان جو جھگڑے ہوئی ہے، جو دشمنی ہے، ان کے ذریعے اس معاملات کو حل کی جائے گی۔ اور اس مرتبہ یہ فیصلہ کر لیا ہے، 75 سالوں میں پشتونوں کی روایات ہے کہ ہمیشہ اپنی آپس میں لڑتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے امن کے ساتھ رہنا ہے، ایک بھائی چارہ محبت کے ساتھ اس مرتبہ رہنا ہے، اور جو بھی قوت ہماری وسائلوں پر قبضہ کریں گے، ہماری وسائل کو بدطریقے سے استعمال کریں گے، تو ہم نے ایک ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد پشتون کسی کو بطخوری جو نہیں دیں گے، یعنی خیبر پختونخوا میں اس وقت بطخوری کا رواج کافی زیادہ عام ہو چکا ہے، اور جو بھی کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آئے روز ان کی رانگ نمبر سے فون آتے کالز موصول ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی پیسے ہمیں دینی ہے، ورنہ آپ کو پھر زندہ یا تو اٹھا لیا جاتا ہے یا آپ کو مار دیا جائے گا۔ تو پشتون جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پشتون کسی کو بطخوری نہیں دے گا۔ اگر کسی نے کو ان نمبر سے کال آئے گا تو اس کو فوراً پوری طور پر جو جرگہ ہے اس کو مطلع دیا جائے گا، ان کو باخبر کیا جائے گا، اور پھر یہ پورا جرگہ ان کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام آئی ٹی پیز جو جرگے کے ذریعے واپس کی جائے گی، یا جتنی بھی آئی ڈی پیز ہے وہ جرگے کے ذریعے واپس کی جائے گی۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ دوسری صوبوں میں پختون قوم کے ساتھ جو امتیازی سلوک کریں گے، جرگے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی جو آپ دیکھیں گے پشتون جہاں جہاں پنجاب، سندھ، بلوچستان وغیرہ وغیرہ میں آباد ہے، تو ان کی ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اور ان کو آئے روز ان کی ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے وہاں پر۔ تو پشتون جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جگہ پشتون آباد ہے امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو پشتون جرگہ ان کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور کسی کو اتنا جرت کی حق نہیں دیں گے کہ وہ پشتونوں کی جو وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کی جرت کر سکے۔ اس کے بعد جرگہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد عمرانی معاہدہ منسوخ ہوگا۔ جرگہ نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ آئینی پاکستان کے تحت فوج سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ یعنی یہ بھی اس جرگے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی اس وقت پختونخوا میں کافی زیادہ بڑا اکثریت ہے، اور جو اس وقت یہ جرگہ ہوا تو ساری کی ساری لوگ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی موجود تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا صرف بول بالا ہے۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ بجلی منافع پوری طور پر صوبے کے حوالے کی جائے، یعنی بجلی سے جو بھی منافع ملتی ہے تو جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پوری طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے کیا جائے۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ قدرتی گیس اور پانی پختون کو دیا جائے۔ جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ بلاک شناختی کارڈ بحال کر دیں، ورنہ ساری پختون اپنی شناختی کارڈ واپس کر دیں گے۔ یعنی اس جرگے نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے
جتنے بھی پختون ہیں ان کی ایسی لوگ ان میں موجود ہیں جو ان کی شناخت کارڈ بلاک کر دی گئی ہے. تو پشتون جرگی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر اسی تناظر میں پشتونوں کی کارڈ بلاک کر دی گئی ہے، اگر ان کی کارڈ بحال نہیں کرے گی ورنہ ساری پختون اپنی جو شناخت کارڈ ہے اس کو ریاست پاکستان کو واپس کر دیں گے. جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جرگہ نے فیصلہ کیا کہ تمام سیاسی قیدوں کو رہا کیا جائے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت سیاسی جتنی بھی قیدی ہے اور ریاست پاکستان نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، ان آئینہ قانونوں کو جو ریاست پاکستان کی آئین اور قانون ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق اپنا سیاسی عمل جاری رکھنا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق آپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے احتجاج کرنے ہیں، جلسے جلوس کرنے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاسی ورکر ہے وہ اس وقت پابندی سلاسل ہے، بشمولی پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی چیئرمین ہے عمران خان کی بشمول ان کی. تو جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پل پور رہا کر دیا جائے. یہ ابھی تک جو اعلان موصول ہو رہے جرگے کے فیصلے کیا ہے، اگر کسی نے اسے جرگے کی بنیادی پر کسی کے خلاف کارروائی کی گئی تو جرگہ سخت رد عمل دکھائے گی. جرگے نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر اس کے بعد جو جرگہ نے متفقہ طور پر جو اعلامیہ جاری کر دیا ہے، اگر اسی تناظر میں کس کو اٹھا لیا یا کس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی تو جو سختی سے جو جرگہ ہے اس کے جرگے سختی رد عمل دکھائے گی. یعنی جو جرگہ ہے وہ سختی طور پر اس سے نمٹنے میں آپ کے سامنے پیش نظر آئے گی. جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ ایکشن اینڈ سیول پاور قانون کی ختم کیا جائے. یعنی ایکشن اینڈ سیول پاور کو قانونی ختم کیا جائے. جرگے نے جو فیصلہ کیا ہے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی. جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے اتوار تک تمام مطالبات کے حل کے لیے تمام ڈسٹرکٹ نکلیں گے. جرگے نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتی ہوئی کہ ان تمام مطالبات کے لیے اسمبلی سے بل پاس کروایا جائے. اسی حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ جو بھی جائز مطالبات ہے خیبر پختونخوا کی اس میں جو ہم نے صوبائی اسمبلی ہے کل تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے ڈی چوک پر. اس سے اگلے دن یہ جو جرگے نے جو مطالبات سامنے رکھ دی گئی ہے اور یہ باقاعدگی طور پر جو صوبائی حکومت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایکشن لیا ہے اور یہ بل فوراً طور پر یہ پاس کیا جائے گا. جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں جو شہید ہوئی ہے ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن قائم کی جائے. یعنی جو اس وقت ان کی ریاست پاکستان نے اٹھا لیا ہے اور ان کو عطا پتہ ابھی تک نہیں ہے، لوگ 14-20 سالوں سے غائب ہے، یعنی مسنگ پرسن ہے. اسی حوالے سے جو جرگے نے فیصلہ کیا ہے جو شہید ہوئی ہے ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا یا جو ان کو مسنگ پرسن بنا دیا ہے ان کے خلاف جو پوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. آخر میں تمام شرکاء سے حلف لیا گیا. یعنی آخر میں جو تمام شرکاء تھی جتنے بھی واقعی پشتون مشران تھی ان سے یہ آخر میں تمام شرکاء سے حلف بھی لیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ.